بچوں کی نیک نامی میں، کامیابیوں میں پیرنٹس کا، اسپیشلی ماں کی پاکیزہ تربیت کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رب کریم نے والدین کو بڑی عزت اور رفعت بخشی ہے، اور بچوں پر بھی اپنے پیرنٹس کی خدمت کو فرض قرار دیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں اور بچیوں کی پرورش اور تربیت میں بے مثال قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور اولاد کی نیک نامی اور کامیابی کے لیے ہر قسم کی محنت اور مشقت برداشت کرتے ہیں۔ آپ ذرا پیرنٹس کو دیکھیں تو صحیح، آپ اپنے پیرنٹس کو بھی ذرا دیکھیں، کتنی محنت کی ہے انہوں نے آپ پہ، کی ہے نا؟ تو اولاد کی پرورش اور تربیت میں نے جیسے آپ کو بتایا دونوں کا کردار ہوتا ہے، لیکن ماؤں کی قربانیاں مثالی ہوتی ہیں، بلکہ نرالی آپ کہہ سکتے ہو۔ بیمار ہو، جیسے بھی ہو، تو کبھی اس نے نہیں کہا کہ میرے بچے میں تھکی ہوئی ہیں، میں تجھے کھانا نہیں دیتی، میں تجھے اسکول نہیں بھیجتی، میں نے نہیں ایسی ماں دیکھی۔ تو بچوں کی زندگی اور اخلاق اور کردار میں ماں کی تربیت بڑا معنی رکھتی ہے، یعنی تربیت کا کھلا اثر بھی ہوتا ہے، بچے اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں بھی، احادیث طیبہ میں بھی بہت ساری مثالی ماؤں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی عمدہ تربیت کی، اور پھر زمانے نے ان کا نام لیا۔ ان میں سے ایک ماں حضرت انس بن مالک کی، ان کا آج میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھ کو ساتھ لیا اور کدھر چل پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا انس ہے، یہ میرا بچہ کتابت جانتا ہے، لکھائی جانتا ہے، آپ اس کو اپنی خدمت کا شرف بخش دیجیے۔ تو رسول اللہ نے بھی قبول فرما لیے، کیسے لکی لوگ تھے۔ تو حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کا موقع بھی مل گیا۔ تو یہ کس سبب سے تھا؟ ان کی ماں کے سبب ہوا نا، جن کا نام بھی چلے سنتے ہیں، سیدہ سہلہ بنت ملحان نام تھا۔ بہت ہی پیاری لکی عورت تھی، اور اپنے بیٹے کی سعادت کے لیے قربانی دینے والی پیاری سی ماں تھی۔ انہوں نے بیٹے کی پہلے پاکیزہ خود پرورش کی، تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ بھی کیا۔ بچپن ہی سے اپنے بچے کے دل میں علم کی محبت پیدا کی، اساتذہ کرام کی محبت پیدا کی، جو اپنی وہ تئیں ذمہ داریاں تھیں انہوں نے بڑے آسان طریقے سے پورا کیا، لکھنا پڑھنا سب کچھ سکھایا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والی عورت تھی۔ وہ بڑی پیاری عورت تھی، بڑی پیاری عورت تھی، جیسے بخاری شریف میں ترجمہ سنائی دیتی ہوں، اور بیوی اپنے شوہر کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی نگران اور ذمہ دار ہیں، آپ بھی ہیں۔ اور پھر فرمایا محبوب نے اس عورت سے ان لوگوں کی، یعنی جو اس کے انڈر ہیں، جیسے ان کی فیملی ممبرز ہیں، بچے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اور یقیناً سیدہ سہلہ بنت ملحان کا یہ کارنامہ بڑے ہی قابل فخر ہے کہ انہوں نے پہلے بچے کو اپنے گھر میں پڑھنا لکھنا سکھایا، پھر مزید علم کے لیے وہ در نبی لے گئیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے بچے کے ٹائم کو بھی اور اپنے بچے کو قیمتی بنا دیا، ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کر دیا۔ تو سیدنا انس بن مالک نے رضی اللہ تعالی عنہ نے مدرسہ رسالت سے پھر بڑا فائدہ بھی حاصل کیا۔ ظاہر ہے جہاں سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں وہاں تو پہنچ گئے نا، ماں نے پہنچا دیا، وہاں سے قرآن و حدیث کا علم، اور اسی طرح لکھنے پڑھنے میں بڑا امتیازی مقام حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کے سیکھنے کا موقع ملا۔ اخلاقی تربیت کہاں سے ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ کی شدید خواہش رہتی تھی کہ ان کے بیٹے، ان کے لختے جگر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دعائیں بھی ہمیشہ ملتی رہیں۔ جیسے ہی موقع ملتا تھا نا، کبھی انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ جیسے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، وہ لکی لوگ، اور ان کو ان کے اہل خانہ کو برکت کی دعائیں دی، باوجود اس کے حضرت سہلہ تھی
انہوں نے اس موقع سے بھی فائدہ اٹھایا نا. عرض کی محبوبہ میری ایک ضرورت بھی ہے. آپ نے فوراً دریافت کیا ماہیہ کیا ضرورت ہے بتاؤ. انہوں نے عرض کیا یہ کہ دیکھے میرا بیٹا انس ہے نا اس کے لیے خصوصی دعا فرما دے. تو آپ نے پھر دعا فرمائی. تو یوں کوئی دعا نہ چھوڑی کہ میرے بچے کو یہ بھی دعا ملے یوں بھی دعا ملے. تو دین و دنیا کی بھلائیوں کی دعائیں انہوں نے کہاں سے لی؟ رسول اللہ سے. وہ دعا بھی کیا دی ایک یہ بھی سنا دیتی ہوں. اللہم ارزقہ مالا و ولدا و بارک لہ. یا اللہ اس کو مال بھی دے اولاد بھی عطا فرما اور اس کو خیر و برکت سے مالا مال فرما دے. یہ رسول اللہ کی دعائیں ہیں. تو اس مثالی ماں نے کیا کیا؟ بچے کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی محنت کا پھر صلہ بھی دے دیا, ان کی تمنا پوری کر دی. ان کے بیٹے کو علمی میدان میں بڑا عظیم الشان مقام عطا کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا نام جید علماء میں کبار صحابہ میں ہونے لگا. رزلٹ کیا نکلا کہ صحابہ کرام ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, جیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک کتابت میں بہت ماہر ہیں اور بہت عقل مند ہیں, ذی شعور آدمی ہیں. بس ان سے لکھنے پڑھنے کا کام لیجیے اور پھر ان سے تعاون حاصل کیجیے. تو حضرت انس بن مالک کی علمی مرتبہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسے. تو یہ بھی دعائے مولا کریمہ ہم سب سے بھی راضی ہو جائے, ہم سے بھی اچھے کام لے لے, ہمارے بچوں کے دل میں بھی اپنے اور اپنے محبوب کی محبت پیدا فرما. اور بچوں پر اپنی جان نچھاور کرنے والی ماں بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی ہے. ان کی تعلیم کا معیار بلند کرنے کے لیے ان تک مدرسے کا تعلیمی پیغام پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. ایسا کرتی ہے نا. تو وہ صبر اور ہمت کے ساتھ اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر نظر رکھتی. یہ بڑی محنت کے کام ہے. پھر دینی اور اخلاقی تربیت بھی کرتی ہے. پھر بچوں کے دل میں حب الوطنی کا جذبہ بھی پختہ کرتی ہے. ایسے ہی کرتی ہے نا. پھر بچوں کو یہ نظام اور قانون کے احترام کی بھی موٹیویشن دیتی ہے, ترغیب دیتی ہے. پاکیزہ روایات جو ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ان کی پاسداری کی بھی تاکید کرتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ خواتین شرعی دائرے میں رہ کر معاشرے کی ترقی میں بھلائی میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہیں, کرتی ہیں اور کی بھی تھی. تو معاشی ہو, تجارتی ہو, صنعتی ہو, طبی ہو, تعلیمی میدانوں میں حصہ لے کر اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ تو بہت اچھے لوگ ہوں. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس میں خواتین کی خدمت نہ ہو. یہ تو ایک ناقابل انکار حقیقت بن چکی ہے کہ اتنی زیادہ ان کی خدمات ہیں. ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کی بڑا اہم کردار ہے. پاکستان بننے میں بھی تو دیکھیے کتنا کردار ہے عورتوں کا. پھر اللہ کا قانون بھی کیا ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی ان کے اعمال کا پورا پورا صلہ دیا جائے, ان میں کوئی فرق نہیں ہو. ہم نے پڑھا تھا نا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن, یعنی مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو ان میں سے حصہ ملے گا اور عورتیں جو کمائی کریں گی ان کو ان کے حصہ ملے گا, کوئی ضائع نہیں کیا جائے گا. تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ میں نے بہت عرصہ پہلے عورتوں کا کردار قرآن کریم کی روشنی میں بتایا تھا. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن کریم بھی پڑھی لکھی عورتوں کو کھینچتا ہے, ان کو بتاتا ہے کہ تمہاری کوئی ویلیو ہے, آپ اپنی اہمیت کو پہچانیے. اس معاشرے کی ترقی میں عورتوں کے بڑے کردار رہے ہیں. اسلام کو پھیلانے میں جہاں مردوں نے بڑا کردار ادا کیا وہاں ان کے پیچھے کون تھا؟ ان پاکیزہ مردوں کے پیچھے بھی پاکیزہ عورتیں ہی تھیں. اسی طرح غزوات میں دیکھیں, کسی جنگ میں دیکھیں, معاشرے میں دیکھیں, جہاں صحت مند
دماغ والی عورتیں ہوتی ہیں وہاں ان کے بچوں پہ، ان کے شوہروں پہ، ان کے باپ اور ان کے بھائیوں پہ اثرات ہوتے ہیں. تو جب ایک عورت، پازیٹیو مائنڈ والی عورت ترقی کر سکتی ہے تو یاد رکھیے نیگیٹو عورت ان ساروں کے کیے دھری پر پانی بھی پھیر سکتی ہے. تو ہم نے کون سی عورت بننا ہے؟ ہم نے وہ عورت بننا ہے کہ جو نہ دنیا میں نادم ہو اور نہ ہی قیامت والے دن. دیکھیے اللہ نے آپ کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ لگائی بجائی، کسی کا ویلیو کم کرنے میں، کسی کو خراب کرنے میں، یہ جو ساری صلاحیتیں ضائع کر رہی ہیں عورتیں، اور پھر جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسی ٹینشن میں ہوتی ہے، اس ٹائم یہ ہوا تھا، اس ٹائم یہ ہوا تھا. بھائی وہ ٹائم گزر جاتا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خالی یہ دیکھنا ہے. تو اپنی صلاحیتوں کو غلط جگہوں پہ صرف مت کیجیے، لوگوں کو توڑنے میں نہیں، جوڑنے میں صرف کیجیے. آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر آپ کے بچوں پہ کتنا ہوگا. پازیٹیو مائنڈ والے بچے ہی کامیاب ہوتے ہیں، پازیٹیو مائنڈ والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں. اور ہر ایک کے پیچھے زیادہ تر عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن مردوں کو بھی اپنے کردار ادا کرنے چاہیے. تو کیا میں توقع رکھوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم گھروں کو جوڑنے والیاں ہوں گی، ہم معاشرے کو کامیابی کی طرف لے جانے والیاں ہوں گی. بڑا کردار تھا، ہے اور رہے گا عورتوں کا. کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ تعالی آپ سارے بہت اچھے ہو. ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، دنیا میں بھی سرخرو ہونا ہے اور آخرت میں بھی. رب کریم سے دعا ہے مولا کریمہ ہمارے بچوں کو کامیابیاں دے اور ہمیں اپنے بچوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ کے فرمان کے مطابق بچوں کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما. محبوب کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو ہر رشتے سے محبت سکھاؤ، قرآن کریم سے محبت سکھاؤ، رسول اللہ کی محبت سکھاؤ، اللہ سے محبت سکھاؤ، صحابہ کرام کی محبت سکھاؤ، معاشرے میں پازیٹیو کردار ادا کرنے کا، یہ سارا کچھ. اور مولا کریمہ جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دعاؤں کی درخواست رہے گی.